अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मामला ये है कि धमाका खेज़ खबरें ज़ाहिर है हर जगह, वो ऑडियो लीक्स। मुझे सबसे पहले तो ये PTI के ही एक साबिक़ वफाकी वज़ीर, उन्होंने मुझे ये वो भेजा, व्हाट्सएप किया। तो ज़ाहिर है कि वही उसी हैरत का मैं भी शिकार हुआ है। पहले मैंने सुनना शुरू किया तो नॉर्मल यही होता है कि नॉर्मल बातें होंगी, लेकिन वो जो गुफ्तगू है उसके तो कंटेंट पे किसी तरह का कोई तबसरा मुमकिन ही नहीं है, तो मैं क्या उस पर बात करूँ। तो वो ज़ाहिर है कि वो ऑडियो लीक्स जो हैं वो आई, और मुझे खुद यानी वज़ीर साहब ने जब ये ऑडियो भेजी, PTI के वफाकी वज़ीर साबिक़, और उन्होंने साथ में एक वो जो इमोजी होता है ऐसे करके और साथ में नीचे लिखा कि ये अमीरुल मोमिनीन, मतलब है 22वीं सदी का। तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब इस पर जो गुफ्तगू हो रही है, कंटेंट पर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, लाज़िम मानी है, लेकिन जो बात मतलब है खुशगवार हैरत है मुझे कि ख़वातीन ये बात अब ज़्यादा उठा रही हैं, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन ये सवाल उठा रही हैं कि ये जो आदमी था वो तो था, सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिनको इससे उम्मीदें थीं ताकतवर अशराफिया में, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। यानी एक तो सपोर्ट बेस PTI का अवाम है ना, अवाम में जो उनके पास तो ना वो अख्तियार है ना वो वसाइल हैं, वो तो नहीं जानते थे कि इमरान खान की हकीकत क्या है। लेकिन वो सारे लोग जो जानते थे कि इमरान खान की हकीकत क्या है, वो ये सब कुछ जानते हुए इसको प्रमोट कर रहे थे। धरने के वक्त इसने धरना दिया हुआ था। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है धरने का 2013-2014 से पुरानी बात है। अच्छा, मुझे जिस खातून का नाम लिया जा रहा है, चूंकि कंफर्मेशन नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए, ना मैं लूँगा, लेकिन वो खातून जिसका वो बताया जा रहा है कि वो गुफ्तगू हो रही है, उसके अब वो उस ज़माने के PTI की जो वो लीडर थी, तो कितने उसकी धाक थी, कितने उसका पार्टी यानी क्या उसका जोर था, अब उस ज़माने की खबरें निकल के सामने आने लग गई हैं कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, अब इस पे जो मामला है, पहली बात मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरह का लिबरलिज्म जो है पाकिस्तान में कहाँ से आया, ये लिबरलिज्म कहाँ से उन्होंने इम्पोर्ट किया। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल लाइफ है उसकी और किसी को उस पर बोलने का हक नहीं है। देखिए, इस तरह का लिबरलिज्म क्योंकि इंग्लैंड में तो नहीं पाया जाता, जहां मैं बैठा हूं, अमेरिका में भी नहीं पाया जाता। वजह यह है कि जो लिबरलिज्म है उसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है एक आदमी की जाती जिंदगी से, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जागना चाहूंगा कि एक आदमी वॉशरूम में जाके क्या कर रहा है। मैं तकलीफ दे मनाजर हूँ, मतलब ये अजियत है मेरे लिए कि मैं किसी की टेलीफोन कॉल जो है, किसी की भी आम आदमी, मैं किसी की टेलीफोन कॉल सुनूं कि कोई किससे क्या बात कर रहा है, मैं अजियतनाक, मुझे क्या दिलचस्पी इसमें हो सकती है। ये ठीक है, लेकिन ये सहूलत आम आदमी के लिए, यानी एक आम आदमी, अगर आप एक आम आदमी है मेरी तरह के, तो फिर आपको वोट नहीं मांगने, आप ये दावा लेकर सिरे से उठे ही नहीं है कि आप यहाँ पे सोसाइटी को ठीक करने आए हैं, या आप इंसानों के किसी एक गिरोह को आप दुरुस्त करने आए हैं। आप तो ये दावा लेकर उठे ही नहीं ना भाई। ऐसा आम आदमी जो दूसरे की मुस्तकबिल या दूसरे के प्रेजेंट पर असरअंदाज नहीं हो रहा, अपनी लाइफ में यानी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है, ये ठीक है, उसको आज़ादी है। लेकिन जब वो ये कहता है कि मैं मुआशरे को ठीक करूंगा, पॉलिटिक्स में आता है, फिर उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। ये आर्गूमेंट इस तरह से गलत है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लिहाजा हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इंग्लैंड में देखा जाता है, अमेरिका में क्यों देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है मेरे भाई कि एक आदमी जो अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर वो बीवी बच्चों वाला है, अगर वो अपनी बीवी और बच्चों को चीट कर रहा है, और अगर वो बैचलर है, तो भी देखा जाएगा कि वो उसका अखलाकी यानी किरदार क्या है। उसके अगर वो उसी को नहीं संभाल पा रहा, यानी अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, अपनी आदत पर उसे कंट्रोल नहीं, अपने जिस्मानी ख्वाहिशात और वो जो एक आप कहिए जो है मतलब है यानी जो वजूद है धड़, उसकी अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपने मुल्क की हिफाजत क्या करनी, आपने किसी राज का हिफाजत क्या करनी, आपने किसी के मुस्तकबिल को क्या ठीक करना। आप अपना हाल तो पहले ठीक करें। ये है, इसलिए जो लीडर्स होते हैं उनको देखा जाता है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब ये वो यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो सारे लोग जो ये धरने के वक्त से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पहले के और बाद में जिन लोगों ने इसको वज़ीर आज़म बनवा दिया, उनका दुश्मन कौन है? नवाज शरीफ। अच्छा, अब नवाज शरीफ क्या खूबसूरत आदमी नहीं है? क्या वो मतलब जवान नहीं था, या वो क्या आज खूबसूरत आदमी नहीं है? क्या उसके पास पैसे की कमी थी? क्या उसके पास ताकत अख्तियार की कमी थी? नहीं चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। एक ऑडियो नहीं है, एक वीडियो नहीं है, ये कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर।
یعنی نواز شریف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا، اب کوئی اس کا اسکینڈل، اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے تمام تر جو اللہ نے اس کو ایک پرسنالٹی دی، حسن دیا، وہ اس کے بعد اس کو جو پیسہ دیا، وہ اس کے بعد جو اس کے پاس طاقت رہی، وہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس رہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے اپنے کردار کو سنبھال کے رکھا۔ اچھا، باقی رہیں باتیں افواہوں کی تو وہ تو پھر آپ جتنی مرضی کہیں گے۔ اچھا آگے چلیں، دیکھیے دین فروش جو لوگ ہوتے ہیں نا، مذہب فروش، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت اس کا احسان ہے کہ وہ عام لوگوں کا حساب تو خیر گناہ گاروں کا جو قیامت کو ہوگا، لیکن اس طرح کے جو غیر معمولی لوگ جو اس کے دین کا نام لے کر اٹھتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو، رنگ بازیاں دیکھی ہیں آپ نے سید عمران خان کی، ہاتھ میں تسبیح، عمرے پہ جا رہا ہے مدینہ میں جوتے اتار کے، کہ جی میں تو بڑا عقیدت، جوتے اتار کے ننگے پیر جاؤں گا، بیوی بھگات، وہ جس کی بہرحال کیا اسے کہیں، وہ برقعے میں، وہ برقع فروش عورت ہے، حجاب کو بیچتی ہے، وہ برقع پہن کر وہ بتاتی ہے کہ وہ نیک ہے، جو کہ وہ مطلب کمال ہو گیا یار، ایک چور ڈکیت عورت، اس کا اخلاقی کردار اسلامی تو چھوڑ دیجئے، ہماری جو ویسے ہی جس کو بڑا ہم کہتے ہیں کلچر اور روایات، اس کے کون سی اس عمر کی عورت جا کے یہ حرکت کرتی جو بشرا نے کی ہے، وہ بھی یہ نقاب فروش، حجاب فروش عورت ہے، وہ جتنی یہ مذہب فروش، تسبیح فروش ہے، وہ حجاب اور یعنی پردہ فروش عورت ہے کہ دیکھو جی میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ سوال، یہ اس طرح کی بات ہے یہ کہ عمرے پہ تم سابق شوہر اس کی مطلب اولاد کو لے کے سعودی عرب جا رہے ہیں، کس خرچے پہ، کس اخلاقی بنیاد پر، اس کا کوئی جواب نہیں، جواب میں وہی بس یہ پیری مریدی مذہب کے نام۔ یہ اس کا بہت شکر ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو جو یعنی عام نہیں ہوتے، خاص ہوتے ہیں اور اس کے نام کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کی حقیقت کو ایک دن زمانے کے سامنے لے کر آ جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آدمی۔ کین یو امیجن یار، اس طرح کا آدمی ریاست مدینہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی کون سا وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام لے کے اس شخص نے قوم کو گمراہ نہیں کیا کہ یہ وہ آدمی، اس کی اصلیت یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ عام دین کو نہ اس طرح اس نے بیچا ہوتا، اسلام کو نہ بیچا ہوتا، تو پھر شاید یعنی اس طرح کی تنقید۔ لیکن اچھا، اب بات یہ ہے جی کہ ہر آدمی کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے ایک پلے بوائے تھا، پلے بوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح کریں نا، پلے بوائے تو یہی ہوتا ہے، تاریخ میں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ کیسا نووا ایک کریکٹر ہے، کیسا نووا وہ ایک کریکٹر ہے، رشیا میں آپ چلے جائیں پرانے میں، راسپوتین ایک کریکٹر ہے، اس طرح کے کردار، یعنی وہ لوگ جن کے پاس یہ ہنر تھا مردوں کے پاس کہ ان کے سحر سے کوئی خاتون، وہ شاہی خاندان کی ہو یا فقیر ہو یا مڈل کلاس کی ہو، وہ اس کے سحر میں آئے بغیر رہتی نہیں تھی۔ یعنی یہ ایک ہنر ہوتا ہے، یہ کسی مرد کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور جو بہت غیر معمولی جن کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے، جن کا میں نے نام لیا کیسانووا یا راسپوتین، ان کے نام تاریخ میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایک ارریزسٹیبل اٹریکشن کسی آدمی کے اندر ہوتی ہے عورتوں کے لیے، تو وہ یہ اس کا ایک ہنر ہے یا اس کی اسکل ہے، جو بھی اسے کہیں، وہ تاریخ میں تو اس حوالے سے تو عمران خان بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو اٹھا کے یہ کہ یہ لیڈر بنا دیا جائے اور پھر مذہب کا نام لے کر بنا دیا جائے، یہ عقل والوں کو سلام ہے جن لوگوں نے یہ سوچا، ان عقل والوں کو مطلب اب کیا کہا۔ چلے جی آگے چلیں، بنو میں فائنلی ہماری سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ جب ریاست آتی ہے میدان میں تو ایسے بگا دیں گے وہ، لیکن یہ جو غیر معمولی ڈیلے ہوا ہے یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، پولیس فورسز پر، سیکورٹی فورسز پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، میڈیا کی دلچسپی بالکل ہی نہیں ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، میں حیران ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ آج میں نے ٹویٹ بھی اس پہ کیا تھا کہ یہ بالکل، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، ایک لاشوں کی اور بھاری قیمت دے کر جنازوں کی، خون کی، دھماکوں کی، بدحالی کی، جنگ کی، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ابھی ہم گزرے، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، وہی جگہ پہ پھر آ کے پھنس گئے۔ تو وہ ہے اصل چیلنج ہمارے ہاں۔ دلچسپی بہرحال وہ دو آڈیوز میں ہے۔ اچھا، وی لاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، دی کنٹری از انڈر اٹیک، میں کل بھی یہ گزارش کر رہا تھا، یہ جو لوگ جن سے رابطہ ہے، جن سے واسطہ ہے، ان کو آپ لائٹلی ظاہر نہیں لے سکتے، جو لائٹلی لے گا وہ ظاہر بالکل ہی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کارروائیاں شروع ہوں گی، ہو چکی ہیں کارروائیاں شروع، اور اس میں میں آپ سے گزارش کروں کہ آگے اندرونی سیاست ملک کی کیا ہوگی، یہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس چیز سے۔ کوئی بھی رائٹ مائنڈڈ آدمی
کوئی بھی رائٹ مائنڈیڈ آدمی اس وقت اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک اس کی جو جینون پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اس سے محروم رکھا جائے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ نواز شریف واپس جائیں, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب وہ جو سازشوں کے جال ہیں, وہ جو ویزیبل ہے, کچھ انویزیبل ہے, وہ جو انویزیبل نہ دکھائی دینے والے جو جال ہیں وہ آج بھی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں وہ آج بھی. یعنی اگر نواز شریف واپس فوراً نہیں آ رہے, ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی, تو جان لیجئے کہ کچھ باتیں آج بھی. کیسز کیا ہیں؟ العزیزیہ وہ تو خیر کوئی کیس ہی نہیں ہے سرے سے, اس کے تو سارے کے سارے آپ یوں سمجھیں کہ وہ العزیزیہ تو ویسے ہی 1980 کا وہ سارے کے سارا ریکارڈ موجود ہے, کسٹم کی رپورٹس موجود ہے, اور پراپر, یعنی یہ اسکرین شاٹس نہیں ہے کسی فون کے, مطلب ہے کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس, یعنی دبئی کی آفیشلی اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس موجود ہیں. تو العزیزیہ تو خیر کوئی کیس ہے ہی نہیں سرے سے. باقی یہ کامے والا ہے وہ بھی جہالت ہے, یعنی وہ بھی بنیادی طور پر وہ وجہ کیا تھی اس کی, میں چلیں آپ کو پہلے بھی خیر آپ جانتے ہوں گے. اس کی وجہ جو حکامہ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب سعودی عرب سے, جب مشرف کے زمانے میں سعودی عرب سے میاں نواز شریف یہاں آئے, انگلینڈ آئے, تو یہاں پہ ظاہر ہے ان کے پاس جو ویزا تھا وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ویزا اس ملک میں یعنی نہیں ملتا. ویزا 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ملتا. مطلب اس میں پھر کنڈیشن ہوتی ہے, اگر آپ کی 2 سال کا بھی ویزا لگا ہو, 5 سال کا بھی لگا ہو, 10 سال کا بھی لگا ہو, تو انگلینڈ میں آپ جو انٹری ہوگی وہ بہرحال 6 مہینے کی ہوتی ہے, انلیس اینڈ انٹل میڈیکل کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. وہ پھر ایک علاوہ, وہ پھر ڈاکٹرز کی طرف سے جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور یہ جرنی یا ٹریول اس طرح کی نہیں کرتا. بٹ یہ ریئر کیسز میں 6 مہینے کے بعد آپ کو انگلینڈ سے باہر جا کے واپس آنا پڑتا ہے. یہ وہ دور تھا. تو اس وقت اب دبئی کا بار بار ویزا لگواتے. اب یہ وہ سہولت ہے جو پاکستان, کراچی میں آپ کو 20,000 بندہ مل جائے گا جنہوں نے, یہ اسلام آباد میں مل جائے گا, پنجاب میں مل جائے گا. لوگوں نے لیے ہوتے, کمپنی آپ نے رجسٹر کرائی اور اس کے بعد آپ نے قانونی کچھ کا مطلب ہے وہ ایک آپ نے ضروریات پوری کی, جس کے بعد آپ کو ریزیڈنٹ ایک کارڈ ٹائپ ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر آپ دبئی میں کبھی بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ 6 مہینے ختم ہوئے, آپ دبئی جائیں, 2 دن رہے, واپس آ جائیں. اس وجہ سے وہ سارا وجہ بیسیکلی یہ تھی. جس وقت یہ اقامے کی سزا سنائی گئی, وہ تو کمپنی جو رجسٹر وہاں کروائی گئی تھی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک وہ مل جائے, ایک ریزیڈنٹ کارڈ. تنخواہ نہیں لی بیٹے سے, کیا حماقت ہے یہ اندازہ لگائے نا کتنی مذاق خیز چیزوں پر باندھ کے رکھا ہوا. کیونکہ طے پہلے کر لیا تھا کہ سزا سنانی ہے, اور جو قانونی معاملات ہیں وہ بعد میں ان سے کھیلا گیا. تو یہ ہے وہ انویزیبل جال جو آج تک پیچھے نہیں ہو رہا. اس وقت ہم جو جس کرائسس میں ہیں, یعنی ایک ہمارا ہم انڈر اٹیک ہیں, اکانومی ہماری بالکل شیکن ہے, اور پولیٹیکل اس وقت لیڈرشپ نان ایگزسٹنٹ ہے پاکستان میں. عمران خان اب یعنی یہ کہنا کہ اس طرح کی آڈیو سے فرق نہیں پڑتا, پڑتا ہے, بہت پڑتا ہے. اور جو کچھ اب اس کی مزید چیزیں سامنے آنے والی ہیں, جیسا حامد میر بھی بتا رہے تھے ابھی اپنے ایک شو میں نہیں کسی کے شو میں بتا رہے تھے, وہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح کی عمران خان کی آنے والی ویڈیوز جو میں دیکھ چکا ہوں وہ تو اس قدر, اور باقی بھی پالیٹیشنز بھائی اللہ معاف کریں, اس کے بعد بہت اس کا گہرا. تو اس وقت لوگوں کو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ہماری انائیں اور یہ تکبر اور طاقت کی لڑائیاں, نوکری اور پوسٹنگز کی لڑائیاں کہاں لے کر جائیں گے. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو, دنیا بھر کو شاد و آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.